ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمایا کہ غیر مسلم اسلامک ریاست میں پراپرٹی لے سکتا ہے، کاروبار کر سکتا ہے، لیکن یہ جزیہ کیا ہے؟ یہ اضافی ٹیکس کیوں ان کے اوپر عائد کیا گیا؟ ایک طرف آپ فرماتے ہیں کہ جناب اسلام انہیں برابر کے حقوق دیتا ہے، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک اضافی جو ہے وہ مالی ٹیکس بھی ان پر عائد کرتا ہے. تو کیا یہ تضاد نہیں ہے کہ ایک طریقے سے آپ فرماتے ہیں ایک طرف آپ کا دعویٰ ہے کہ جناب والا انہیں مکمل حقوق دیے جاتے ہیں، جبکہ آپ جزیے کی صورت میں مسلمانوں سے زیادہ جو ہے وہ آپ مالیاتی ٹیکس بھی ان پر عائد کرتے ہیں؟ جی، یہ بھی ایک یقیناً اعتراض اٹھایا جاتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام جو پھیلا ہے تو جہاں جہاں بھی اسلام کا پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر گئے ہیں صحابہ کرام، تو سب سے پہلا آپشن ہوتا کہ آپ اسلام کو قبول کر لیں. صحیح. یہ کتنا پیسفل میسج ہے کہ آپ اس میسج کو، اسلام کی جو احکامات ان کو قبول کر لیں، دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. جی. اگر اسلام کو قبول نہیں کرنا، اپنے ریلیجن میں رہنا ہے، تو پھر اسلام کی سپرمیسی اور اسلام کی ساورینٹی اور اسلام کو جو ہے ایک قوت اور طاقت کے طور پر تسلیم کر لے اور اس کے اندر آپ پیسفلی رہ سکتے ہیں. اب اس میں آپ کو جزیہ دینا ہوگا. صحیح. اگر یہ دونوں صورتیں بھی نہ ہو تو پھر تیسری آخری صورت جو ہے وہ جنگ اور جہاد کی نوبت آتی تھی. صحیح. ایک تو تبری کا بیان ہے، امام تبری کا، انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ ولا یحال بینہم و بین شرائعہم، ان کے اور درمیان اور ان کی شریعتوں کے درمیان حائل نہیں ہوا جائے گا. نہیں، انسان کوئی بھی مسلمان جو حکمران ہے وہ غیر مسلم رعایا کے پرسنل میٹرز میں مداخلت نہیں کرے. صحیح. اب یہ جو سوال نان مسلم بھی اٹھاتے ہیں جی، اور مسلم ریاستوں کے جو لبرلز ہیں، جو سیکولر ہیں، دین بیزار لوگ ہیں، اسلام کے کرٹک ہیں، وہ بھی سوال اٹھاتے ہیں جی پھر جزیہ کیوں؟ صحیح. تو آپ سنیں کہ اتنا بڑا وزڈم ہے اس جزیے کے اندر کہ جب مسلمان ریاست کی غیر مسلموں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہو تو مسلمان کس وجہ سے لڑ رہے ہیں؟ دین کے لیے لڑ رہے ہیں. ان حالات میں، عین حالت جنگ میں، غیر مسلم پابند نہیں ہے تلوار اٹھانے کا، غیر مسلم پابند نہیں ہے اس جنگ میں شرکت کرنے کا. اچھا جی. یعنی اگر کسی مسلم ریاست پر حملہ ہوتا ہے اور اپنے دفاع کے لیے مسلمان جو شہری ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں تو جو وہاں پر اقلیتیں رہتی ہیں وہ آزادانہ طور پر اپنا کاروبار کر سکتی ہیں. اچھا. کیونکہ مسلمان تو اپنے دین کے لیے لڑے گا، ریاست کے لیے لڑنا تو جائز ہی نہیں ہے نا. اچھا. اسلام کوئی جغرافیہ نہیں بڑھانا چاہتا، اسلام کوئی ریاستیں زیادہ نہیں بڑھانا چاہتا. اسلام تو دعوت کا دین ہے، تبلیغ کا دین ہے، اللہ کے پیغام کو عام کرنا ہے. اسلام مسلمان جب بھی لڑے گا اس دین کے پیغام کے لیے لڑے گا اور آخری آپشن کے طور پر لڑے گا. اب جب مسلمان دوسری ریاستوں کے ساتھ جو ان کے ساتھ صف آرا ہو گئی ہیں، لڑ رہے ہیں، تو جو نان مسلم اسلامی ریاست کے اندر رہ رہے ہیں ان کو اجازت ہے کہ وہ آزادانہ طور کے اوپر اپنی دکان کھول سکتے ہیں. اچھا. اپنا کاروبار کر سکتے ہیں، اپنے معاملات ایز یوزل وہ کر سکتے ہیں. ان کے اوپر کوئی جنگی پالیسی، کوئی وار پالیسی ان کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہوگی. صحیح. کیونکہ وہ تو اس دین کے اندر ہے ہی نہیں جس دین کے لیے یہ جنگ ہو رہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جن حالات میں مسلمان جو ہے وہ جنگ کر رہے ہیں، ان حالات میں جو ہے ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری مسلم آرمی اور مسلم پولیس کے ذمہ ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اب ان کو دوسرا ایک ایڈوانٹیج یہ ملا ان کو، اور دوسرا ایڈوانٹیج ان کو یہ ملا کہ ان حالات میں بھی ان کی جان، مال، عزت و آبرو وہ اسلامک فورسز جو ہے وہ پابند ہیں، ان کی حفاظت کرے گی. یعنی اگر دشمن آگے بڑھ جاتا ہے تو جس طرح اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت کریں گے، اسی طرح عیسائی، یہودی اور سکھ اور ہندو ان کی بیٹیوں اور ان کی بہنوں کی عزت کی بھی مسلم آرمی حفاظت کرے گی. ٹھیک. اب یہ جو ایڈیشنل ایڈوانٹیجز ہیں، ان کے بدل میں اسلامی ریاست نے کہا کہ آپ جب کاروبار کر رہے ہیں اور اسلامی فوج جو ہے لڑ رہی ہے تو آپ نے کچھ ایڈیشنل ٹیکس دینا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جزیہ بھی جو ہے، یہ ٹیکس کتنا ہے؟ یہ پورے سال میں انسان کی جو خوراک ہوتی ہے نا، اس میں 8 دنوں، 1 ہفتے کی خوراک کے برابر ہے. اچھا. یعنی آپ اندازہ کریں 12 مہینوں میں انسان جتنا اپنی لیونگ کے اوپر، خوراک پر صرف کرتا ہے،
ان میں 8 دنوں کی خوراک کے برابر، یعنی یہ برائے نام سا ہے، جی ایسا ہی یہ ایسا نہیں ہے کہ جو وہ افورڈ نہ کر سکتے ہوں، جی اور اس کے بدل میں ان کو جو فوائد مل رہے ہیں، نہ جنگ پر جانے کی پابندی ہے، اور ان کی عزت بھی محفوظ، آبرو بھی محفوظ، پراپرٹی بھی محفوظ، ان کی عبادت گاہ بھی محفوظ، حتیٰ کہ اسلام نے اس قدر پیسفل جو ہے وہ پالیسی رکھی ہے کہ حالت جنگ میں جو ہے وہ غیر مسلم کی عبادت گاہ کے اوپر اٹیک نہیں کیا جا سکتا. صحیح. پریسٹ جو ان کا جو مذہبی رہنما ہو، جنگ کی حالت میں اس کے اوپر حملہ نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک. تو اس وجہ سے کر کے اس جو جزیہ کا کنسپٹ ہے اس کو مس انٹرپریٹ کیا گیا، مس پریزنٹ کیا گیا، یا مس کیلکولیٹ کیا گیا، جس کے نتیجے میں جو ہے یہ تصور ابھرا کہ یہ کوئی ظالمانہ ٹیکس ہے، یا کوئی یہ جو ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک بائسڈ ایٹیٹیوڈ روا رکھا جا رہا ہے، جبکہ یہ آئین عدل کے مطابق ہے، انصاف کے مطابق ہے، اس میں کوئی ظلم زیادتی والی بات نہیں ہے. محترم ناظرین، آپ نے سنا کہ ڈاکٹر صاحب نے جزیہ کی بہت شاندار تشریح فرمائی ہے، اور آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ آج کل کی جو نیشن اسٹیٹس ہیں ان کے اندر بسا اوقات جو ٹیکس کی شرح ہوتی ہے وہ ٹوٹل آمدنی کا 40% تک بھی وہاں پر ٹیکس جو ہے وہ لیا جاتا ہے. ایسے میں جزیہ سے متعلق ہم نے سنا کہ یہ ٹوٹل لیونگ کاسٹ میں تقریباً پورے سال میں سے صرف 8 دن کی جو آپ کی انکم ہے وہ بنتی ہے، اور اس کے بدلے میں اسلام آپ کو کتنے حقوق دیتا ہے. اور خاص طور پہ جو ڈاکٹر صاحب نے پہلو بیان فرمائے ہیں کہ آپ پر جنگ مسلط ہو چکی ہے، تب بھی جو وہاں پر ذمہ ہے، جو وہاں پر اقلیتیں ہیں، وہ اپنا کاروباری زندگی جاری رکھ سکتی ہیں. میں یہی چاہتا ہوں کہ ہم جو ہے وہ اسلام کے ان خوبصورت پہلوؤں کو آپ کے سامنے لائیں.